چاہتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں اور یہ پیسے مت لٹائیں. یہ تحمل مزاجی سے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں, ڈسپلن کا مظاہرہ کریں, سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. کی قیادت میں ایک بے مثال جلوس آ رہا ہے. ہم دل کی ٹھاکریوں سے سیٹ امن شاہ اور ان کے ساتھی کو دل کی ٹھاکریوں سے خوش آمدید. صرف صدور صاحبان اسٹیج پہ تشریف لائیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت پیارا مزیدار ایک نعرہ لگاتے ہیں. محمود بٹ صاحب, محمود بٹ صاحب, محمود بٹ صاحب, اتحاد گروپ گروپ, اتحاد گروپ گروپ, اتحاد گروپ گروپ. بہت مہربانی لگائیں. اتحاد گروپ. آواز نہیں آئی, مزہ نہیں آیا. یہ ایسا نعرہ ہونا چاہیے, ایسی آواز آنی چاہیے کہ زلزلہ آ جائے. اتحاد گروپ, اتحاد گروپ. محمود اقبال بٹ, محمود اقبال بٹ. جناب میاں کے بھرپور تالیاں. جناب مرزا عبدالرشید صاحب تشریف لائے ہیں, ان کا بہت شکریہ. سیاح جو ہے کچھ بھی ہو گئے سدا پیار جو ہے, مارا سیاح جو ہے کچھ بھی ہو گئے سدا پیار جو ہے. یوں مائے گا یوں ڈولے گا گلا کرا لتا نخوارے کسے گلا کرا, کسے گلا کرا. سیاح جو ہے کچھ بھی ہو گئے سدا پیار جو ہے. یوں مائے گا یوں ڈولے گا گلا کرا لتا نخوارے کسے گلا. جنگ ہو مر جائے ہر کوئی سڑکائے, لائیو سارا شہر میرے نلے لگ گئے. سرکار ہے کچھ بھی ہو گئے سدا پیار جو ہے. کیوں مائے گا کیوں ڈولے گا گلا کرا لتا نخوارے کسے گلا کرا, کسے گلا کرا, کسے گلا کرا. چھوڑ کے یار بنایا. سدا پیار جو ہے. یوں مائے گا یوں ڈولے گا گلا کرا لتا نخوارے کسے گلا کرا, کسے گلا کرا. مارا سیاح جو ہے کچھ بھی ہو گئے سدا پیار جو ہے. یوں مائے گا یوں ڈولے گا گلا کرا لتا نخوارے کسے گلا کرا, کسے گلا کرا, کسے گلا کرا.
کلیارا بچہ کہہ رہے امی جی میں ماموں نو ملنا ہے، امی جی میرا دل کرتا میں ماموں نو ملنا۔ امی جان کا بیٹا ٹھہر جا میرے بچہ میں مجبور ہاں میں تینوں نہیں ملا سکتی، میرے بچہ مہنگائی بہت زیادہ جے، میرے بچہ کرایہ بہت زیادہ جے، میرا ننا جے شہزادہ پیارا بچہ تڑپنا پیا، کہہ رہے امی جی میں ماموں ویکھنا ماموں ہوتا کنجدا ہے۔ امو جی جدو میں دنیا دا جدو دن آیا وا میں اپنی مامی نو نہیں ویکھ سکیا، امی نے آکھا بیٹا صبر کر لے چپ کر جا خاموش ہو جا میں مجبور ہاں مینو معاف کر دے۔ مامی ننی میرے مامی جان نے آکھا بیٹا اپنی نانی جان نو خط لکھ دے۔ میرا ننا منہ شہزادہ نانی جان نو خط لکھتا پیا، آخر گا نانی جی خط پڑھ کے سن جواب دے دیا جے میں بڑا تڑپ رہا ہوں مینو آ کے مل لو، میرا دل کرتا میں تمہیں آ کے ملا۔ نانی جان نے جواب بھیجا کی کہہ رہی ہے، کہہ لگی بیٹا نواز شریف صاحب نے میرا پونے 2 لاکھ روپیہ معاف کیتا ہے، جیڑا گارنٹر بھی زندہ سی لیکن گارنٹر زندہ ہوئے کبھی بھی گورنمنٹ پیسہ نہیں چھڑتی، میرا جڑا پیار محبت سی بندہ ایسا سی او دا تعلق کمر زمان پرسن سیکٹری نواز شریف کے نال تعلق سی ہوتا، اس بندے نے جا کے میرا پونے 2 لاکھ روپیہ معاف کروایا۔ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ شہزادہ ہے شیر کر سکتا ہے۔ وہ ظالما وہ تیرا بیڑا گرک ہوئے تو غریباں نو کتھے لا دیتا ہے، تیانے آپ ملکوں باہر پھری جانا ہے پیا۔ وہ کیوں لینا پہ تڑپینا، وہ کیوں ہاوا لینا پینا ماوا بہنا دیا، وہ انہاں بچیاں دی کیوں ہانا لینا پیا۔ وہ آٹا مہنگا کر دیتا ہی، کیوں مہنگا کر دیتا ہی، تیل مہنگا کر دیتا ہی، وہ لائٹ کوئی نہ ایڈے لمے بے کر سڑے نہیں۔ وہ ظالمہ نہ ظلم کر، وہ مسلمان بن، وہ اتنے نہ کر نہ ظلم کر۔ وہ انہاں نے شہزادیاں دے بچیاں دے خواب نے انہاں میں تے دل کردا سی باہرلے ملکاں وچ پڑھیے جا کے، وہ ظالمہ تواڈے بچے نو تے کوٹی ایسے پال کے بلک ٹر جاندے ہو۔ وہ ایسی لوگ اسی ساڈے ماڑیاں دے بچے 10 روپے نہیں لے جا سکتے سکول دے وچ۔ وہ ظالمہ نہ ظلم کر نہ حال ہے وہ نہ تڑپا سانو۔ وہ ظالمہ سی بڑے پریشان میں کلا بندہ کمان والا 6 جی کھان والے کیڑے پاسے جاواں؟ اور بی بلاک والے آن والے نے۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں انشاءاللہ میں وعدہ کرنا وا میرے محمود بٹ تو جیڑا بھی بندہ اپنی کوئی کمپلینٹ لے کے آئے گا کوئی پریشانی لے کے آئے گا وہ دور کرن گے۔ اور انشاءاللہ بندہ بڑا اچھا ہے بڑا پیار کرتا ہے سارے دے نال اور انشاءاللہ تاڑے نال بھی پیار کرے گا۔ اور یہ تواڈی کوشش تواڈی ہمت دے نال انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور یہ جھنڈے جو ہیں یہ نیچے رکھنے کے لیے دیے، آپ نے ان کو ہاتھوں میں اٹھا کے لہرانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ زندہ قوم میں بھی یہی نشانی ہے کہ ان میں جان نظر آئے، جان نظر آئے گی اس طرح کہ آپ جھنڈے لہرائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے رانا غلام رسول صاحب جو کہ بیٹوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علیہ کریم اما بعد میرے پیارے عزیز دوستوں بزرگوں ماؤں بہنوں السلام علیکم۔ آج دا اجتماع ایک خاص مقصد لے کیتا گیا ہے، اتحاد گروپ دی طرفوں اتحاد دا مظاہرہ کیتا گیا ہے۔ اے اتحاد جڑا آج ساڈی سب تو بڑی ضرورت بن گیا ہے۔ مہمان گرامی تشریف لا رہے ہیں، ہمارے آج کی مہمان خصوصیت تشریف لا رہے ہیں۔ سب سے گزارش ہے جب وہ پنڈال میں تشریف لائیں تو آپ نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں ان کا خوش استقبال کرنا ہے۔ جناب آج کے مہمان خصوصی جناب رانا مشہور صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، جناب بلال یاسین صاحب MNA لاہور، جناب نذیر سواتی صاحب کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کو ہم دل کی ٹھاک رہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسٹیج پہ برائے مہربانی نیچے ہوتے ہیں جناب رانا مشہور صاحب ڈپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی، ہم جب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں ان کو دل کی ٹھاک رہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب بلال یاسین صاحب، جناب شیخ ممتاز احمد ہاشمی صاحب، جناب نذیر سواتی صاحب تشریف لایا ہے، سب کو دل کی ٹھاک رہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہم اپنے تمام مہمانوں کو اسٹیج پر آنے بار دل کی ٹھاک رہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب
رانا مشہور صاحب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، جناب نذیر سواتی صاحب، جناب شیخ ممتاز احمد ہاشمی صاحب، جو کسی کو بھول نہیں ہے، وہ ہمارے ہر دل عزیز ایم پی اے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب نذیر سواتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب اجمل صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب عرفان مظفر چیمہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمت جرأت غیرت والا، ماؤں بہنوں کا رکھوالا، بوڑھوں کمزوروں کا سہارا، پوری قوم کا ایک ہی نعرہ۔ جناب رانا مشہور صاحب، یہ صرف ایک محلے کا کٹ ہے، یہ کوئی پی پی 96 کا کٹ نہیں ہے، یہ ایک محلے کا کٹ ہے۔ اس کٹ کو دیکھ کر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ محمود اقبال بٹ سے اور میاں نواز شریف سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جناب جناب آنے والے تمام نظر مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی کوئی بات جناب، ابھی ہم پروگرام کا آغاز کریں گے کیونکہ ہمارے مہمانان گرامیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اپنا پروگرام ہم ابھی جاری کرتے ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا، آپ سب لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ابھی ہمارے کافی دوست آنے والے ہیں اور لیکن پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب یہ ڈی بلا سے جناب محمد عاشق انصاری صاحب کی قیادت میں اور مختار سید بٹ کی قیادت میں جلوس آ رہا ہے، ان کو ہم دل کی ٹھاک رنگے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب پروگرام
تمام دوست جو آ رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاسبان کالونی سے ایک وفد آ رہا ہے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اقبال کھوکھر اور پاسبان کالونی غلام محمد ٹاؤن سے جو دوست آ رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. دوستوں سے اپیل ہے کہ ابھی ڈھول بجانا بند کریں, تلاوت شروع ہونے والی ہے. برائے مہربانی ڈھول بجانا بند کریں. ویلکم, جتنے دوست آ چکے ہیں سب کو جی آئین خوش آمدید, ویلکم. ابھی تلاوت ہونے والی ہے, پلیز ڈھول بند کر دیں, تلاوت سنیں, مہربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب رانا شہزاد صاحب تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں سے. رانا شہزاد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ابھی جناب جہاں پہ کوئی بھی کام ہو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے تو وہ پروگرام ادھورا ہوتا ہے. اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے جناب مقتا قادری صاحب جو کہ اتحاد گلوبل خدمت عوام کے بلوچ کالونی کے صدر ہیں, ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ڈیش بورڈ پہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے دلوں کو منور کریں. جناب مقتا قادری صاحب.
جناب حضرات محترم سب سے پہلے السلام علیکم. نعت شریف کے دوران سبھی کی یہ آواز آنے دیجیے کہ سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ اللہ جیسے کو کامیاب میں بڑا ہی پیارا کلام 2 شعر نعت سے پڑھوں گا. 2 شعر میں نے ایک نظم بنائی ہے محمود بٹ صاحب کی, اس کے پڑھوں گا. اس کے بعد اجازت محبت سے دوسرے پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہے نا نبی بھی سجا زوال کوئی نہیں ہے نا نبی بھی سجا زوال کوئی نہیں ہے نا مثال میرے مثال مثال مہربانی مصطفیٰ سے اپنا کمال کوئی نہیں. مہربانی مصطفیٰ سے اپنا کمال کوئی نہیں. جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہماری بدن کے صدر پورے پاکستان کے صدر میں کہوں گا ان کو یہ محمود اقبال بٹ صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ یہ سارا اکٹھ کیا. میں نے یہ نظم پڑھی ہے تو آپ نے اس کا جواب تعلیم کی گونج میں دینا ہے. محمود بٹ تیرے نہیں پتا لگے گا تالیاں مارو. محمود بٹ تیرے نعرے وجدیں گے صدا سکے تیرے نام دے چل دے رہیں گے صدا. محمود بٹ تیرے نعرے وجدیں گے صدا سکے تیرے نام دے چل. اور یہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک نام اور لیا جائے جو کہ سب کے صدر ہیں ہماری پارٹی کے. نواز شریف تیرے نعرے اللہ تعالیٰ مارو. نواز شریف تیرے نعرے بجتے رہیں گے صدا. نواز شریف تیرے نعرے بجتے رہیں گے صدا سکے تیرے نام دے کل دے صدا. جناب رانا مقصود صاحب سابقہ اعظم شریف پورا تشریف لائے ہیں اور دل کی تھاک رہی سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں جو اسٹیج پہ دوست کھڑے ہیں سوائے صدور صاحبان جو کہ اتحاد گروپ الخدمت عوام کے ہیں, باقی دوستوں سے گزارش ہے وہ اسٹیج خالی کر دیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. زندہ باد. جناب آپ سب کے علاقہ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب چیئرمین اتحاد گروپ جناب محمود اقبال بٹ صاحب ابھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آپ سے گزارش ہے جب وہ ڈیش بورڈ پہ آئیں تو بھرپور تعلیم سے ان کا استقبال کیا جائے تاکہ آپ کی محبت کا پتہ چل سکے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. جناب محمود اقبال بٹ صاحب جناب اتحاد گروپ الخدمت عوام کے چیئرمین
रहनुमा मुस्लिम लीग नून महमूद इकबाल बार साहब आपके सामने ख्यालात का इज़हार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिब अलैहिस्सलाम बुजुर्गों, दोस्तों और इत्तेहाद ग्रुप के मेंबरानों और इत्तेहाद ग्रुप के जानसार साथियों और मियां नवाज शरीफ के जियालों और मियां नवाज शरीफ के जियालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इत्तेहाद ग्रुप के वर्कर कन्वेंशन पर जनाब राणा मशहूर साहब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, शेर मुमताज साहब हाशमी, MPA PP 96, नदीर सवादी साहब, कोऑर्डिनेटर ज़िला पंजाब को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तमाम इत्तेहाद ग्रुप के साथियों को और मुस्लिम लीग नून के जानों को इस कन्वेंशन को कामयाब करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने इत्तेहाद ग्रुप के कन्वेंशन पर अपने वर्करों से, अपने दोस्तों से बहुत बातें करनी थी, लेकिन राणा मशहूर साहब की वक्त की कमी की वजह से उन्होंने काफी जलसे अटेंड करने हैं, लेकिन मैं ज्यादा टाइम और ज्यादा वक्त उनको दूंगा। मैं राणा साहब से गुजारिश करता हूं कि राणा साहब, ये एक इलाके का जलसा है, ये PP 96 का नहीं जलसा। इंशाल्लाह 25 तारीख को PP 96 का जलसा शेर मुमताज साहब अहमद हाशमी की क़यादत में होगा। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि PP 96 के कारकुन मुस्लिम लीग नून का सरमाया है और इंशाल्लाह अपने केयर की एक रात पर लब्बैक कहते हुए अपनी जान तक का नजर पेश कर देंगे। हमको फसली बटेरे नहीं है, हमको फसली बटेरे नहीं है, हम खून देने वाले मजनू हैं, हम खून देने वाले मजनू हैं, चूड़ी खाने वाले नहीं हैं। मैं आपसे और जिन्हें अपने मापे का दुध पिता खोल कर नारा मारो, राणा साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जब भी कहीं भी कोई मीटिंग बड़ी हो, मियां नवाज शरीफ के साथ कुछ मीटिंग हो, तो हमारा पैगाम अपने कहने तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमें नहीं है कि हम मियां साहब को मिल सके, क्योंकि जो मुखलिस वर्कर होते हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो हमको आपकी तरफ पास नहीं आने देते। हम अपने पैगाम आपकी मियां साहब को पहुंचाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला PP 96 के कारकुन, इंशाअल्लाह ताला PP के कारकुन मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी जान देंगे और इंशाअल्लाह जब भी हमारी जमात को जरूरत पड़ी तो यहाँ से काफिला यूथ विंग का जो भी काफिला होगा यूथ विंग के साथ PP 96 सैयद मुख्तार बख्श की क़यादत में इंशाअल्लाह जहाँ चाहेंगे इंशाअल्लाह पहुंचेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें आपको नहीं चाहिए, हमें औरतों को भूखे नहीं है, हम वर्कर हैं और इंशाअल्लाह आपकी आवाज पे सब बैठेंगे। मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ, आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। आपने मुस्लिम लीग नून के वर्गों का मान रखा है, हम आपकी खिदमत में गए थे। आपके मैं आपके इज्जत को सलाम करता हूँ। हम आपके पास आपको तस्वीर लेके गए थे, लेकिन आपने हमारा मान रखा, आपने हमें सीने से लगाया, आपने कहा कि वर्कर हमारा सरमाया है, हम गरीब लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा नहीं जानते हैं, हमारा मान बना लिया। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह मंसूर नहीं है, यहाँ किसी समाजदार की हुकूमत नहीं चलेगी, किसी समाजदार को नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह यहाँ गरीब लोग की उम्मीद है, गरीब लोगों के साथी हैं, यहाँ वर्करों की इज्जत होगी, उन लोगों को
यहाँ मुस्लिम लीग के वर्करों की होगी, हाँ इज्जत होगी तो मुस्लिम लीग वर्करों की होगी, यहाँ पर किसी सरमाया अदा करनी होगी। हमारी जमात का ये मंसूब नहीं है, हम इंशाअल्लाह ताला अपने वर्गों को इज्जत देना जानते हैं और अपने वर्गों को इज्जत हमारे मंसूर हमारे कैद मियां नवाज शरीफ हमारे वर्गों को इज्जत देंगे और इंशाअल्लाह देंगे। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां तेरे जानसर, मियां तेरे जानसर, मियां तेरे जानसर, महमूद इकबाल भट्ट, महमूद इकबाल भट्ट, इत्तेहाद ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून। मैं राणा साहब आपको अपने ग्रुप का थोड़ा सा थेरेपी कराता जाऊं। हमारे यूनियन कौंसिल में तकरीबन 10 किस्म से हमारे दफ्तर खुले हुए हैं। 5 यूनियन कौंसिल पे हम आप कमरा काम कर रहे हैं। इत्तेहाद ग्रुप, ये इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हरावल दस्ता है। हम अपना काम करते हैं, ये नहीं करते कि घरों में बैठ के बैठकों में बैठ के तंजीम साजी कर लेते हैं, ये नहीं करते कि वोटर लिस्ट सामने रख के तंजीम साजी शुरू कर देते हैं। हम इंशाअल्लाह हर घर घर जाते हैं, अपना पैगाम हर घर घर पहुंचाते हैं। ये तमाम लोग इत्तेहाद ग्रुप के साथी हैं और ये मुस्लिम लीग का हरावल दस्ता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लोगों को ये पैदा करता हूँ, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी माओ बहनों की मदद करता रहूंगा। जितनी देर मेरे खून में खून जम है, मैं अपने दोस्तों के काम आता रहूंगा, मैं अपने इलाके की खिदमत करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी चढ़ा देनी पड़े। मैं ये मिशन लेकर निकला हूँ कि अपने इलाके के लोगों की परवाह करूंगा, अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूंगा। मुझे मुझसे भी जाना पड़ा, मैं अपने इलाके के लिए इनसे लड़ूंगा भी, इनसे झगड़ूंगा भी। इंशाल्लाह जो भी मेरे इलाके का हक होगा मैं इंशाल्लाह छीन के लाऊंगा और आपको लेकर पहुंचाऊंगा। महमूद इकबाल भट्ट, महमूद इकबाल भट्ट, महमूद इकबाल भट्ट, इत्तेहाद ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मैं टाइम बहुत शॉर्ट है, इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने मौका दिया तो बात करूंगा। 25 तारीख को राणा मखसूम साहब नालम श्रीपुरा में मुस्लिम लीग पीपी शेर का जलसा हो रहा है, जहां पर हमदा शहबाज शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। आप दोस्तों से बहुत अपील की जाती है, आप इंशाल्लाह बहुत तौर तरीके से जाएं। और 31 तारीख को मेरा कैब, आप लोगों का कैब, पाकिस्तान का मुहाफिज, पाकिस्तान को बचाने वाला, पाकिस्तान की सलामती का पैकर, पाकिस्तान का वफादार, पाकिस्तान को बचाने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्टेडियम में तशरीफ ला रहे हैं। अपने इलाके से ये बताना है कि शाहीनाबाद के लोग, शाहीनाबाद के तो लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के साथी है और मियां नवाज शरीफ के जियादी है और मियां नवाज शरीफ के जहाँ पर अपनी जान भी देने के लिए तरबियत तैयार है। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, स्वाति साहब, स्वाति साहब, राणा मशहूर साहब, राणा मशहूर साहब, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून, शेख मुतालिब हाशमी, शेख मुतालिब हाशमी, शेख मुतालिब हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अभी जनाब ये आपने अपने जो लोकल की आदत जनाब महमूद इकबाल भट्ट साहब का खिताब सुना, ये जज्बा उनके दिल का जज्बा था, ये उनका ज़मीर का जज्बा था और यही जज्बा हम सब का जज्बा है। आप सबसे गुजारिश है एक बार पूर्ण तरीके से नारा लगाएं और नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ के जियाले होने का, उनके साथी होने का सबूत दे। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। आप जनाब हमारे इलाके के अर्दिल अजीज MPA, हमारे इलाके के काम करवाने वाले MPA, हमारे इलाके में गलियों का जाल बिछाने वाले MPA, हमारे इलाके में गैस की लोड शेडिंग को खत्म कराने की कोशिश करने वाले MPA, हमारे इलाके के एक दिल अजीज MPA जनाब शेख मुमताज अहमद हाशमी साहब जो कि तशरीफ ला रहे हैं। सबसे गुजारिश है तालियों गूंज में उनका इस्तेमाल किया जाए। जनाब शेख मुमताज अहमद हाशमी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब राणा मशहूर साहब
डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली नज़ीर अहमद स्वाति साहब, कोऑर्डिनेटर महमूद इकबाल भट्ट साहब, राणा मकसूद साहब और मेरे बहुत प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले डिप्टी स्पीकर जनाब राणा मकसूद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी कि वो आप लोगों का जोशो जज्बा और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ जो आप लोग मोहब्बत करते हैं वो देखने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। और मैं राणा साहब आपको ये कहने में कोई यार नहीं समझता कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये जलसा जो है ये साबित कर रहा है कि जो गुजरांवाला का स्टेडियम है 31 तारीख को वो इंशाअल्लाह ताला राणा साहब ये शहीनाबाद के लोग भरेंगे और बाकी सारी दुनिया जो है वो स्टेडियम के बाहर होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बच्चों, माओ, बहनों ने जितनी कुर्बानियां दी थी और ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था उसको नाकाबिले तस्खीर बनाने में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए और हमेशा के लिए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तो मेरे भाइयों, दुश्मन के दांत खट्टे किए आज हमें बैरूनी दुनिया से हमारी सलामती को कोई खतरा नहीं है। अगर आज हमारे मुल्क को और हमारी सालमियत को कोई खतरा है तो जो हमारे अंदर दुश्मन छुपे बैठे हैं, जो ये वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं जिन्होंने करप्शन का जाल बिछा दिया है, जिन्होंने महकमे तबाह करके रख दिए हैं और हत्ता कि उन्होंने हाजियों को भी नहीं बख्शा, हज के मामलात में भी करप्शन की। तो मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क जिन बहरानों से गुजर रहा है उसको मुल्क को बचाने का वक्त है और उसके लिए हमें अपने कैद के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानी दी और आज हमें पाकिस्तान बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि आने वाली नस्लें, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी नस्लें भी आइंदा आने वाली कहें कि हमारे बुजुर्गों ने भी इस मुल्क को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया था। तो मेरे भाइयों, मुल्क को बचाने के लिए एक कैद की जरूरत है और मैं ये बात कहने में कोई यार नहीं समझता और आप लोग भी यही जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक कैद है जो इस मुल्क को इस बहरानों से निकाल सकता है और उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मेरे कायद और आपके कायद और पूरी कौम के कायद ने इसका आगाज कर दिया है। गो जरदारी गो रैली जो डेरा गाजी खान से शुरू हुई, फिर आपने फैसलाबाद का भी जलसा देखा और मैं हैरान हुआ कि जब लाड़काना में लाखों का मजबा जो पीपल्स पार्टी का दिल कहलाता था, जब वहां से आवाज निकली गो जरदारी गो, तो इंशाल्लाह जरदारी को जाना ही पड़ेगा। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च के दौरान आप लोगों ने हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और जब आप लोग बाहर निकले और हमारे कैद गुजरांवाला में पहुंचे तो इस्लामाबाद के वालों में जल्जला तारी हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मियां साहब आप बस करें, हम जजेस को बहाल करते हैं। तो मेरे कायद ने असूलों की सियासत की। हालांकि उस वक्त गवर्नर राज लगा हुआ था, वो जो चाहते पूरी अवाम पूरी कौम उनके पीछे थी, वो इस्लामाबाद का रुख करते तो इस्लामाबाद को रौंद कर गुजर जाते। लेकिन उन्होंने जिस मकसद के लिए, जिस नेक मकसद के लिए वो लॉन्ग मार्च शुरू किया था, वो मकसद जब पूरा हुआ तो वो गुजरांवाला से ही वापस चले गए। और ये फख्र भी आपको और हमें हासिल है कि जब जजेस बहाल हुए तो हमारे कैद गुजरांवाला में बैठे थे। तो आज इसके साथ ये फख्र भी हमें हासिल होना चाहिए कि 31 दिसंबर को जब मेरे कायद जना स्टेडियम में तशरीफ लाए गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला का बच्चा गुजरांवाला के बुजुर्ग, माएं, बहनें, बेटियां उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि वो एक नेक काज के लिए काम कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने का मतलब है कि पाकिस्तान की सालिमियत का अपने तहफ़्फ़ुज़ करना है, ताकि एक पैगाम जैसे लॉन्ग मार्च के दिन गया था वही पैगाम गुजरांवाला से जाए और फिर जो है वो इस्लामाबाद के ऐवानों में जल्जला आए और यहाँ से पैगाम जाए कि गुजरांवाला का बच्चा माएँ, बहनें, तमाम बेटियां और भाई बुजुर्ग सब नवाज शरीफ के साथ हैं।
ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے جناب میاں محمد شہباز شریف خادم اعلیٰ پنجاب جو حقیقی معنوں میں خادم اعلیٰ ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، فنڈز کی فراہمی کے سلسلے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیے، اور ہم نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہم اپنے وسائل کے مطابق جو ہے آپ کی خدمت کی ہے، اور یہ میں آپ کو حقیقی طور پر کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے وسائل کے مطابق آپ کی خدمت پوری ایمانداری کے ساتھ کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ اجتماعی مسائل تھے، چاہے وہ ذاتی مسائل تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، آپ ورکر نہیں ہیں، ہم بھی ورکر ہیں، ہم بھی میاں نواز شریف کے ورکر ہیں، اور ہم آپ کی قدر کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ہمیں لڑنا پڑا لڑیں گے، آپ کے لیے مرنا پڑا تو مریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، 31 دسمبر کو یہ پیغام جانا چاہیے پوری دنیا میں کہ اب جس طرح ججز یہاں بحال ہوئے تھے اسی طرح اس حکومت کا چل چلاؤ بھی انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ کے عوام سے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ جس طرح آپ لوگ یہاں تمام آج ایک اس محلے میں اور یہ ایک محلے کی آپ نے میٹنگ کو اتنا بڑا جلسہ بنا دیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ 25 تاریخ کو ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف کے فرزند ارجمند ان کی تمام فیملی جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس قوم کے لیے لگی ہوئی ہے، ان کا جلسہ ہے PP 96 کے حوالے سے شریف پورا رانا مقصود صاحب کے دفتر کے سامنے، وہاں بھی آپ اسی طرح جوک در جوک وہ بھی ایک یادگار جلسہ ہونا چاہیے تاکہ ایک پیغام جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی پچھلے جلسے ہوئے ہیں یہ PP بھائی جو حمزہ شہباز شریف صاحب نے کیے ہیں ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ 25 تاریخ کو ٹوٹنا چاہیے۔ 3 بجے کا ٹائم ہے وہاں، اور 3 بجے کا ٹائم ہے، اور جناب قائد حمزہ شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لائیں گے، رانا صاحب بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈپٹی اسپیکر صاحب اور بھی جو لاہور سے قائدین آئے ہوئے ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو گجرانوالہ کے جلسہ نے انشاءاللہ پچھلے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑنا ہے 31 والوں نے، اور جو جناح روڈ پر جلسہ ہو رہا ہے حمزہ شہباز شریف کا اس نے انشاءاللہ تعالیٰ گجرانوالہ کے جو مقامی جلسے ہو رہے ہیں ان کا ریکارڈ توڑنا ہے، اور وہ ریکارڈ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے اور رانا صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ آپ لوگوں نے توڑنا ہے، آپ لوگ ہی نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، 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 دیکھو دیکھو کون آیا۔ میاں نواز شریف، محمود اقبال بٹ، یوتھ ونگ، مختار سید بٹ۔ ماشاءاللہ جی، شیخ ممتاز احمد ہاشمی نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کریں گے، اور 24 تاریخ کو اور 31 تاریخ کو اسی جوش اور جذبے سے ہم انشاءاللہ جلسوں کو کامیاب کریں گے۔ جناب محمود اقبال بٹ صاحب کے لیے ایک شعر عرض کر رہا ہوں۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور یہ کارواں بنتا گیا۔ جناب ہمارے خادم پنجاب، شیر پنجاب جناب میاں شہباز شریف کے خاص ساتھی، ان کے قریبی ساتھی کوآرڈینیٹر جناب نذیر سواتی صاحب، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں وہ آئیں اور ہمارے دوستوں کے ساتھ خطاب کریں۔ جناب نذیر سواتی صاحب۔ نذیر سواتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایتی قابل احترام ڈپٹی اسپیکر پنجاب میرے بھائی رانا مشہود احمد خان صاحب، نہایتی قابل احترام
آپ کے ہر دل عزیز MP جناب شیخ ممتاز ہاشمی صاحب، جناب عرفان چیمہ صاحب، اور اس خوبصورت اتنے بڑے ٹھاٹے مارتے ہوئے ایک چھوٹے سے حصے میں، اس کو میں سمندر نہ کہوں تو کیا کہوں، اس کے میزبان جناب اتحاد گروپ کے بانی اور نواز شریف اور شہباز شریف کے شیر جناب محمود بٹ صاحب، اور میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کے چاہنے والے میرے جتنے بھی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی اور میری بہنوں، بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہے، آپ یہاں آئے ہیں اور آئے ہیں ایک حق کے لیے، ایک حق کی جو آواز اٹھ رہی ہے، میاں محمد نواز شریف کی زبان سے، وہ آپ نے اس کو تقویت دینی ہے، اس کو آپ نے قوت مدافعت دینی ہے۔ میں رانا مشہور صاحب کا بھی اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کی خواہش کی تکمیل کی اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں۔ ایک بار ان کے لیے ذرا بھرپور تالیوں سے ان کے آنے کی خوشی میں ذرا ان کا استقبال کیجئے۔ یہ رانا مشہور صاحب فاتح لاڑکانہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے 2-3 دن وہاں گزارے ہیں۔ یہ وہ حلقہ تھا سندھ کا جہاں کبھی کسی پنجاب کے لیڈر کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف نے رانا مشہور کا انتخاب کیا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہاں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے تمام انتظامات آپ نے کرنے ہیں، اور رانا مشہور نے دن رات ایک کر کے لاڑکانہ کو لاہور بنا دیا۔ اور رانا مشہور میں 12-13 دنوں سے یہاں ہوں جناب ہاشمی صاحب مجھے گاؤں لے جا رہے ہیں، ہر یوسی میں لے جا رہے ہیں۔ میں وہاں جب اپنی ذمہ داری نبھا کے آتا ہوں تو تھکاوٹ محسوس کرتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں لاہور چلے جاؤں ایک دن کے لیے، مگر آج آپ کا جذبہ دیکھ کر میری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ گجرانوالہ 2-3 نسبتوں سے پکارا جاتا ہے، ایک تو ان کو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے، دوسرا اس شہر کو کھانے پینے کھپے والا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسری نسبت اس شہر کی یہ ہے کہ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، کیونکہ رانا مشہور صاحب کا تعلق بھی عدلیہ سے ہے، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں آخر میں اس اناؤنسمنٹ کا اعلان اس سرزمین کا نام لکھا جائے گا، اور لکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں لاہور سے چلا ہوا قافلہ۔ آپ کے نصیب میں یہ فتح لکھی تھی کہ رات کے 12 بجے یہاں جسٹس افتخار چودھری بحال ہوا اور تمام جج بحال ہوئے۔ اب بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں ایک راہ متعین کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ میاں نواز شریف وہ قائد ہے جو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ پنجاب ہے، اگر پنجاب میں وہ موٹر وے بناتا ہے تو سندھ میں کراچی کو روشنیوں کا شہر بناتا ہے، اور بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کی بنیاد رکھتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ان سڑکوں کو توسیع کرتا ہے جہاں آج وہ مسافر گزرتے ہیں تو میاں نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں۔ ان کی طرح نہیں ہے زرداری کی طرح کہ خاص میں آیا پنجاب جو دن رات محنت کرتا ہے اس کی مشکلاتوں میں اضافہ کر رہا ہے، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کبھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، کبھی کھاد کی لوڈ شیڈنگ، یہ نہیں چلے گا۔ قائد وہ ہوتا ہے جو سب قوم کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اور پنجاب نے
ہمیشہ بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا. NFC ایوارڈ کا حق, اپنے حصے کا حق انہوں نے تمام چھوٹے بھائیوں میں تقسیم کیا. یہ ہوتی ہے قائد کی صلاحیت, یہ ہوتی ہے میاں نے لولے, میاں نے لولے, میاں نے لولے, میاں نے لولے. دیکھو دیکھو کون ہو, دیکھو دیکھو کون ہو, میاں نے لولے, لوٹے سولے, لوٹے سولے, اور لوٹے سولے. ایک نیا نام جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, جو مسلم لیگ نون سے مکمل ہوتا ہے. عمران سے اگر نون نکال دو تو پتہ نہیں کیا نام بنتا ہے, اور خان سے اگر نون نکال دو تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. نہ اس کو دین کا پتہ ہے, نہ اس کو مذہب کا پتہ ہے, اس کی بیوی کدھر ہے اور اس کے بچے کدھر ہیں. بی پی مر گئی, 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 بی پی مر گئی. تھوڑی میں پنجابی چ گل کراں گا کہ تہاڈے قائد دیندار نے ہر وقت باوضو رہندے نے, اور جدوں بھی وہ نماز پہ کھڑے ہوندے نے تے سارے کارکن وضو کر کے انہوں پیچھے نماز پڑھتے نے. اے جڑا بندہ ہے جڑا اج کل اپنے آپ کہتا ہے ہیرو, جھوٹا موٹا ہیرو, اور جڑا کپ بھی سانو ملے اور جوئے کی وجہ تو ملے. 8ویں نمبر کی ٹیم سی, جواریاں نے جتانا سی, انہوں نے جتاتا ہے کہنا جی میں کپ لے آیا. اے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی انہوں نہیں آتا. جڑا نے مینار پاکستان جڑا جلسہ کیتا اوتھے بغیر وضو تو نماز نہیں کھڑا ہویا, تو خدا دے بندیا کسی کو پوچھ کہ قبلہ کدھر ہے, انہوں نے منہ ساڈا بڈھا دریا سی ادھر منہ کر دیتا. اے خدا دا خوف کرو. تے ساڈے قائد دیندار نے, میں گلاں اور بھی بڑیاں کرنیاں سن, مگر رانا صاحب دا بڑا قیمتی وقت ہے, انہوں نے اور بھی 2-3 جلسے تے جانا ہے, تے میں چاہوں گا کہ باقی وقت انہوں نے دتا جاوے. بڑا شکریہ, بڑی مہربانی. جناب نذیر سوارتی صاحب بہت شکریہ. جناب ایک شعر اور اکثر جناب محمود اقبال بٹ صاحب اپنے ساتھیوں سے اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اور یہی جناب ہمارے محمود اقبال بٹ چیئرمین اتحاد گروپ کا ایک ہم لوگوں سے یہی کہنا ہے, اور یہی ہمارے میاں صاحب بھی قوم کو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم ظرف کا ساتھ نہیں دیتے. ابھی جناب میں مہمان خصوصی, اس پنڈال کے مہمان خصوصی جناب رانا مشہور صاحب جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں. پہلے یہ محمود اقبال صاحب کچھ بات کریں گے. رانا صاحب کو بلانے سے پہلے یہ احساس کروں گا, ان کی نظر یہ شیئر کروں گا کہ ہم غریبوں سے دوستی کر لو, گڑ سکھا دیں گے بادشاہی کا. میں دعوت دیتا ہوں, اتنا ضرور کروں گا جہاں پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یہ لوگ شیر ممتاز MP صاحب کے دیوانے ہیں اور ان کے جان ساتھی ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے موسم کو یاد رکھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج جب یہاں پر مجھے محمود اقبال بٹ صاحب نے دعوت دی تھی یہاں پر آنے کی, ہاشمی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ اسمبلی کے اندر لاہور کے اندر تو رہتا ہے, لیکن آج جب میں یہاں پر آیا اور یہاں پر میں نے اتنا بڑا آپ کا, جب میں نے آپ کا والہانہ جوش دیکھا ہے, تو میں محمود اقبال بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قائد اسلام میاں نواز شریف کا پیغام جو گلی گلی گھر گھر پہنچنا چاہیے اور جس طرح پارٹی کو کام کرنا چاہیے, آج محمود اقبال بٹ صاحب اور ان کی ٹیم نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سچے مسلم لیگی اور سچے پاکستانی ہیں. میں آج یہاں پر میں خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں, چھتوں کے اوپر بھی مجھے فیملیز کھڑی نظر آ رہی ہیں.
چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں. اور جب یہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ سب لوگ کیا سوچ کر یہاں پر بیٹھے ہیں. آج یہاں پر تمام کے تمام جو شرکا ہیں وہ کس لیے نکل کر آئے ہیں. ایک تو یقینی طور پر یہ اتحاد گروپ اور محمود اقبال بٹ کی محبت ہے جس میں آپ نکل کر آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پاکستان بنا تھا، جب اس پاکستان کو بنانے کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی، تو پاکستان بناتے وقت ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان بناتے وقت یہ ایک خواب تھا جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. اور وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ ہمارے لوگ جب یہاں پر آئیں گے تو پھر وہ ایک ایسی زندگی گزاریں گے جس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جس کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جس کے اندر غربت نہیں ہوگی، جس کے اندر بے روزگاری نہیں ہوگی، جس کے اندر گھروں کا چولہا بجھے گا نہیں، جس کے اندر غریب اس لیے خودکشی نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. آج یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پر چند بغیرت پاکستان کے نام پر پوری دنیا سے دولت اکٹھی کریں، اپنے گھروں کو بڑے سے بڑا کریں اور عوام کو بھوکا ننگا کر دیں. آج پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنے کی صرف ایک ہی آواز ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے. آج پاکستان کے عوام کو آگے لے کر جانے والی ایک ہی قوت ہے. مہربانی، میں نعرے ہم بعد میں اکٹھے مل کر لگا لیں گے. میں آپ سے بڑی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آج جو پاکستان کی حالت ہے اس حالت کو ختم کرنے کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج پاکستان کا، پنجاب کا، گجرانوالہ کا، شاہین آباد کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا حکمران آ کر بیٹھ چکا ہے جو پاکستانیوں کی آواز نہیں سنتا. اس کو پاکستانیوں کے مسائل سے کوئی مطلب نہیں، وہ صرف اور صرف امریکہ کی سنتا ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے، اور اس کا نام زرداری ہے. آج زرداری اس ملک کو کھا گیا ہے. آج زرداری کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر غربت ہے، بے روزگاری ہے. آج پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. کون سا پاکستان؟ وہ پاکستان جب 1997 میں میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو آٹے کا بھاؤ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آٹا سستا تھا، بجلی سستی تھی، کاروبار تھا، خوشحالی تھی. اور جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو انڈیا کا وزیر اعظم دوڑا دوڑا پاکستان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میاں صاحب میں پاکستان کو بھی تسلیم کرتا ہوں اور میں پاکستان کے ساتھ دوستی کر کے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان وہ پاکستان تھا جو میاں نواز شریف کے دور کا پاکستان تھا. اور میاں نواز شریف کے بعد ایک بغیرت جرنیل آ گیا، اس نے پاکستان کا سودا کیا امریکہ کے ساتھ. وہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اس پاکستان میں ہوائی اڈے دیے گئے امریکہ کو، اور ان ہوائی اڈوں سے جہاز اڑ اڑ کر افغانستان جاتے تھے. افغانستان کے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا اور یہاں پر کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہمیں وہ